بیرسٹر صاحب جو چیف منسٹر کا گزشتہ روز کا بیان تھا بہت ہی دھواں دھار تھا. عام طور پر آپ وفاق میں بھی بہت عرصہ آپ نے گزارا, آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے فارن پالیسی کے دو تین ٹاپکس ایسے ہیں, ایک انڈیا, ایک افغانستان اور ایک امریکہ. اس میں آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی بھی انڈیپینڈنس بہت ہی لمیٹڈ سی ہوتی ہے, آپ جی ایچ کیو کی ان پٹ کے بغیر آگے نہیں چلتے. تو یہاں سی ایم کے پی کے وہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ میں وفد بھیجوں گا, میں بات چیت کروں گا, میرے لوگوں کا خون بہہ رہا ہے. تو یہ تناؤ کی ایک نیکسٹ لیول ہے. کیا وجوہات ہوئیں؟ میرے خیال میں سی ایم کی اسٹیٹمنٹ کو شاید جس تناظر میں دیکھنا چاہیے اس میں نہیں دیکھا جا رہا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں ریاست پاکستان کو للکارتے ہوئے افغانستان کے معاملات پر بات کی ہے. نیچرلی پاکستان کا ایک صوبہ ہے خیبر پختونخوا, اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو بھی کرے گی وہ فیڈریشن کے جو رولز اور قواعد و ضوابط ہیں اور آئین پاکستان ہے اس کے اندر ہی رہ کر کرے گی. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر دہشت گردی اور طالبان کے ساتھ جو جنگ ہے اس میں اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ بنیادی طور پر خیبر پختونخوا کی عوام کو ہو رہا ہے, جن کی نمائندگی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کر رہے ہیں. کل انہوں نے یہ بات اس تناظر میں کی تھی کہ معاملات کو تصفیہ اور اچھے انداز میں جو ہے اس کا تصفیہ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو خون بہتر رہے گا, اور جب تک خون بہتر رہے گا. علی امین گنڈا پور اپنا ایک صوبائی جو صوبے کی ٹیم ہے وزراء کی, آفیشلز کی, اس کو بھیجیں گے افغانستان بات چیت کے لیے؟ دیکھیں علی امین صاحب نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے تو ابھی اگر کوئی بات اگر اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوتی بھی ہے تو ظاہر ہے کہ جو متعلقہ بات تو انہوں نے کی ہے, انہوں نے کہا میں صوبے کی حیثیت سے وقت ندیم ملک صاحب میں وہاں موجود تھا نا, اس لیے میرے سامنے ہی بات ہوئی ہے, اس لیے میں اسی کانٹیکس میں کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں نا کہ بالکل انہوں نے کی ہے. لیکن اس کرنے کے سے پہلے بھی تو کئی مراحل ہوں گے نا. ایک ہوتی ہے بات خواہش کا اظہار یا اپنے مقصد کا اظہار, اور کچھ ہوتا ہے پھر طریقہ کار کہ کیسے وہ ہوگا. تو اس میں یقیناً جو قواعد و ضوابط ہیں انہی کے تحت ہوگا, ورنہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جہاز میں اپنے بندے بٹھا کے کابل بھیج دیں. بندے کیسے جائیں گے؟ کابل کی حکومت بھی تو اس کو جو ہے مطلب رسپونڈ کرے گی اس دعوت کو یا اس وزٹ کو. اور لیکن یہ ہیونگ سیڈ آل دس, آج افغان کونسل جنرل سے بھی بات ہوئی ہے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں اچھے تعلقات ہوں اور یہ جو ٹینشن ہے یہ ختم ہو. روز تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن بارڈر پہ ہمارا ان کے ساتھ کلیش ہوتا ہے, جس میں دونوں جانب سے لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوتے ہیں. جو کہ افغان فوج جو ہے وہ خود بارڈر کے اوپر موجود ہے؟ افغانستان کی جو فوج ہے وہ بالکل وہاں پہ موجود ہے. ظاہر ہے ان کے لوگ وہاں پہ جو بارڈر سیکیورٹی کا کام کر رہے ہیں. فوج پاکستانی علاقوں میں جب اگر توپ یا گولے برسائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہ اٹس اے ویری بیڈ سائن. میں نے یا کہیں پہ میری گفتگو سے آپ کو کوئی شک ہوا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ گولے برسائیں اور ہم نہ لڑیں؟ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. لیکن اٹس اے ویری نیگیٹو سائن بیرسٹر صاحب, اگر وہ افغان بارڈر کے اوپر بیٹھ کے گولے برسائے. سر یہ بالکل نیگیٹو سائن نہیں ہے, انلیس کہ آپ اس کو نیگیٹو پینٹ کریں وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم تصفیہ چاہتے ہیں, ہم بات چیت چاہتے ہیں, ہم راضی نامہ چاہتے ہیں, ہم جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ جنگ جدھر سے بھی شروع ہوگی, چاہے ان کی طرف سے ہو چاہے ہماری طرف سے ہو, جدھر بھی ہے جو بھی وجوہات ہیں وجوہات کو ختم کرنے کی بات ہے. کسی نے یہ نہیں کہا, نہ کوئی یہ کہے گا کہ افغانستان کو اجازت دے دو کہ گولے برسائیں اور ہم ان کو پھولوں کے گلدستے پیش کریں. ایسی کوئی بات نہ ہوئی ہے. سر ایک سوال ہے بیرسٹر صاحب, بات کرے گا نہیں بیرسٹر صاحب یہ تو آپ یقیناً نہیں کہیں گے, آئی نو یو ویری ویل. میرا تو ایشو یہ ہے کہ افغانستان جس کو ہم سالہ سال سے کہتے ہیں کہ ہم نے افغان مہاجرین بھی رکھے, ہم آپ کی مدد بھی کر رہے ہیں, وہ بارڈر کے اوپر آ کے اگر ہمارے اوپر گولے پھینک رہے ہیں تو اٹس اے ویری نیگیٹو سائن. یہ کیوں ہوا ایسے؟ میرے خیال میں ندیم ملک صاحب اگر آپ اپنی گفتگو کو سنتے ہیں کہ آپ گفتگو کسی اور پیراڈائم میں اب لے گئے ہیں کہ افغانستان کیوں کر رہا ہے. یہ میرا ڈومین ہی نہیں ہے کہ میں افغانستان کی طرف سے کسی جارحانہ حرکت کو یا ڈیفینڈ کروں یا اس کی توضیح پیش کروں. میرا کام تو یہ ہے کہ میں اپنی بات کروں کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ گولہ مارتے ہیں ہم ان کو 2 گولے ماریں, جو کہ ہم کر رہے ہیں. اور اگر وہ بات چیت کا کوئی راستہ کھلتا ہے تو ہم وہ راستہ بھی اڈاپٹ کریں. میں تو یہ سمپل سی بات کر رہا ہوں. جہاں تک افغانستان جانے کا تعلق ہے اور وفد بھیجنے کا یا لوگوں کو بھیجنے کا, تو اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی کئی بار چائنا گئے ہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب, ترکی بھی گئے ہیں, ان کے ساتھ بڑے بڑے معاہدوں پہ دستخط بھی کیے ہیں, ایکسچینج وزٹس بھی کیے ہیں. ہم بھی اگر چلے گئے تو کون سا ہم نے ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت کر دی؟ اگر کوئی ایسا بندوبست ہو سکتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی رکاوٹ ہونی چاہیے یا اس پر کسی کو اعتراض ہونا چاہیے یا ہمیں غدار ڈکلیئر کرنے کا موقع ان کو ملنا چاہیے. غدار تو کسی کو ڈکلیئر ہی نہیں کرنا چاہیے, تو غیر ضروری باتیں, سیاسی لوگ آپ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن ایک چیز اور مجھے بتا دیں, اس وقت جو کے پی کے اندر بعض علاقے ایسے ہیں جیسے لکی مروت ہے, وہ پولیس والے پروٹیسٹ چل رہا ہے, ریزن؟ پولیس کے اپنے تحفظات ہیں. پولیس یہ سمجھتی ہے کہ ان کو اس طرح سے
مسلح نہیں کیا گیا یا ان کو اس طرح سے موقع نہیں دیا جا رہا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ کر سکیں. وہ یہ سمجھتے ہیں اور ان کا گلہ شکوہ جو ہے وہ اس وقت بظاہر جو وہ بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو سیکیورٹی ادارے اس جگہ میں آپریٹ کر رہے ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان سیکیورٹی اداروں کو یہاں سے ہٹایا جائے اور امن و امان کی جو ڈیوٹی ہے وہ ان کو دی جائے، یعنی پولیس کو دی جائے، کیونکہ ان کے اپنے تحفظات کچھ اس طرح کے ہیں کہ شاید وہ ان سیکیورٹی اداروں کی موجودگی میں اپنے فرائض صحیح اس طریقے پہ سے صوبائی حکومت کی کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ یہ تو آپ کی ڈومین ہے، آپ ان ایڈ آف سول پاور وہاں فوج کو لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، نہیں تو پولیس سے آپ کام لے سکتے ہیں. آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ پولیس سے تو ہم بالکل کام لے رہے ہیں اور روزانہ پولیس کے جوان شہادتیں بھی دے رہے ہیں. آج بھی ہمارے ڈومیل کے علاقے میں پولیس کا ایک جوان شہید ہوا ہے، ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی کا انجام دے رہے ہیں اور یقیناً ہم نے فوج کو طلب کیا ہے نیڈ آف سول پاور، اور آج سے کئی سال پہلے ہماری حکومت سے بھی پہلے یہ آئے تھے. ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ پولیس کو اپنی شکایات ہیں، تحفظات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ فوجی حکام کو کے درمیان رابطہ بھی ہے اور صوبائی حکومت یہی کوشش کر رہی ہے کہ اگر کوئی تحفظات اور شکایات ہیں تو ان کو بیٹھ کے دور کیا جائے. ہمارے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، پولیس والوں کے ساتھ بھی جو ہڑتال پہ ہیں اور آرمی کے جو حکام ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. تو انشاءاللہ ریزالو ہو جائے گا یہ مسئلہ اور یہ جو تنازع ہے ختم. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.